ظاہری اعلان نبوت سے پہلے معاشرے کے سامنے جہاں صادق اور امین کی بات ہے وہاں ظاہر ہے آپ بے کسوں کے والی ہیں، یتیموں کے والی ہیں، بیواؤں کے مددگار ہیں، بے سہاروں کے سہارا دینے والے ہیں، یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھنے والے ہیں۔ یہ جو تصور ہے اسلام کا، یہ بنیادی طور پہ کفالت عامہ کا، یہاں سے ذرا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں بڑے خوبصورت موضوع ہیں، امداد باہمی اور کفالت عامہ۔ ٹیکنیکلی دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب ہم امداد باہمی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جانبین سے کچھ لینا اور کچھ دینا ہوتا ہے، لیکن جب ہم کفالت عامہ کی بات کرتے ہیں تو وہ یک طرفہ ہوتی ہے اور یہ بڑی قربانی ہوتی ہے، چونکہ جہاں پہ کچھ مل رہا ہو وہاں پر کچھ دے دینا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، اور جہاں پر کچھ نہ مل رہا ہو وہاں پر اگر آپ کے ذمے پر ایک ذمہ داری ڈال دی جائے تو اس ذمہ داری کو نبھانا یہ بہت اعلیٰ بات ہوتی ہے۔ تو اسلام نے دونوں چیزوں کا تصور دیا، امداد باہمی کا بھی تصور دیا اور کفالت عامہ کا بھی تصور دیا۔ کفالت کا لفظی معنی تو ہوتا ہے ذمہ داری، ضمانت، بار اٹھانا، جیسے کہا جاتا ہے کہ میں گھر کا کفیل ہوں، یعنی میں گھر کا بار اٹھاتا ہوں، میں گھر کا ضامن ہوں اور مجھ پر گھر کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم کفالت کی بات کریں تو کفالت دو طرح سے ہے، ایک ہے انفرادی کفالت اور ایک ہے اجتماعی کفالت، اور اسلام نے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر انفرادی کفالت کو بھی بیان فرمایا اور اجتماعی کفالت کو بھی بیان فرمایا۔ انفرادی کفالت کو تو عامۃ المؤمنین کے لیے رکھا، جیسے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما رزقناکم، جو میں نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے وہ تم خرچ کرو۔ تو یہ انفرادی کفالت ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ اس کا خیال کیجئے، اسے کھانا پہنچائیے، یہ بھی کفالت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس نے سیر ہو کر کھایا اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا تھا اور وہ اس بات کو جانتا تھا کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، تو ما آمن بی، یہ ایسا ہے جیسا کہ وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لائے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر انفرادی کفالت کو بیان کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کفالت عملی طور پر فرمائی۔ اگر آپ مکی زندگی کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فقراء غرباء کو ڈھونڈا کرتے تھے اور انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو اجتماعی کفالت ہے اس کا اگر ہم تصور دیکھیں تو ابھی آپ نے مواخات مدینہ کا ذکر کیا، تو مواخات مدینہ بیسیکلی جو ہے وہ کفالت کا نظام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر دو طرفہ نہیں ہے، مواخات جو ہے وہ ایک طرفہ ہے، چونکہ مہاجرین تو بے سر و سامان کی حالت میں آئے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد تھی سب چھوڑ کر آ گئے تھے، تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے عقد مواخات فرمایا۔ ابھی عقد مواخات کیا تھا کہ انصار کفیل بنے تھے، ان کے جو ہجرت کر آئے تھے، یہ کفالت عامہ کا نظام دیا گیا۔ اور جب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے پہلی بار یہ کفالت عامہ کا نظام دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کی عملی تفسیر بن گئے، اور عملی تفسیر یوں بنے کہ نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم فرما دیجیے۔ اور مہاجرین کو آفر کی انصار صحابہ کرام نے، حتیٰ کہ یہاں تک آفر کر دی کہ جن کے عقد نکاح میں 2 ازواج تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک زوجہ کو میں طلاق دے دیتا ہوں، ان سے تم نکاح کر لو، بخاری شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفالت عامہ کا نظام اسلام نے عطا فرمایا۔